جو سب سے پہلے میں آپ کہتے ہیں جو کوشچن کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ جو قرآن کے اندر جو چیپٹرز کے نام ہیں جیسے سورہ ہوتے ہیں ان ناموں کے اندر مطلب اس طرح کے نام ہیں جیسے سورہ البقرہ کا بقرہ کا معنی گائے، یا مطلب اس طرح کے نام ہیں جیسے دھواں، تو منہ بنانا. تو اس طرح میں نے ویڈیو سے میں نے دیکھی تھی، اس کے اندر وہ مجھے کر رہا تھا جس کے مجھے جواب مطلب کوئی اچھا جواب کسی کی طرف سے مجھے نہیں مل پایا. یہ جو سوال ہے کہ صورتوں کے نام یہ کیوں رکھے کہ وہ گائے، اور اتنا بڑا، جیسے آپ نے وہ ریلیٹ کیا کہ اتنا بڑا کائنات کا خالق ہے اور اس نے اپنا قرآن جو نازل، اپنی کلام جو نازل کیا ہے، اس کی صورتوں کے نام یہ رکھے ہوئے ہیں کہ گائے، منہ بنانا، دھواں، اور یہ اس طرح کی چیزیں، رائٹ؟ اچھا، یہ جو نام لیے گئے ہیں نا، اس کے بارے میں باقاعدہ پورا ایک علم ہے جس کو علوم القرآن کہتے ہیں، قرآن کا علم. یعنی قرآن جو ہے نا وہ ایک سبجیکٹ ہے، کسی بھی سبجیکٹ کے پروسیس ہوتا ہے، اس کا میتھڈ ہوتا ہے جس کو میتھڈولوجی کہتے ہیں اس کو پڑھنے کے لیے. تو جب آپ یہ دیکھتے ہیں نا کہ قرآن کا نام قرآن رکھا گیا ہے تو قرآن کیوں رکھا گیا ہے، پھر اس کے بعد آپ آ جاتے ہیں کہ اس میں چھوٹی بڑی مختلف صورتیں ہیں تو یہ صورتوں کی شکل کے اندر کیوں ہے، پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ان صورتوں کے نام کیوں رکھے گئے ہیں، پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ان صورتوں کے اندر جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں وہ آیات کیوں بنتی ہیں. تو یہ پورا ایک علم ہے، ویسے تو وسیع علم ہے تفسیر کا اور شان، اس طرف میں نہیں جا رہا، میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے بہت سادہ رکھوں گا. تو ایک کتاب ہے جو لکھی ہے امام جلال الدین سیوطی نے، الاتقان فی علوم القرآن. اسی طریقے سے ایک کتاب ہے مباحث فی علوم القرآن، یہ بڑی یونیورسٹیز کے اندر پڑھائی جاتی ہیں اور پرانی کتابیں ہیں. اسی طریقے سے جو پرانی تفسیریں لکھی ہیں ان کے اندر بھی کوشش کی ہے کہ یہ صورتوں کے، قرآن کے، اور یہ اس طرح صورتوں کی جو آیات ہیں یہ کیوں اس طریقے سے رکھی گئی. اب پہلے ہم وہ لنک سمجھتے ہیں جو کوسچن اٹھا ہے کہ یہ اتنا بڑا کائنات کا رب ہے تو اس نے ان صورتوں کے یہ نام کیوں رکھے ہیں. آپ مجھے، میرا سوال یہ ہوتا ہے جب کوئی اس طرح کا سوال کرتا ہے تو میں کاؤنٹر کوسچن اس کو کرتا ہوں، اس کے بعد جواب دیتا ہوں. کاؤنٹر کوسچن میں یہ سوچتا ہوں کہ میں اس بندے سے پوچھتا ہوں جو یہ سوال کرتا ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں پھر ان صورتوں کے نام کیا ہونے چاہیے تھے، آپ کو اچھے نام تجویز کر دیں. یہ سوال ہوگا، مگر یہ جواب نہیں ہے، یہ یاد رکھیں، یہ آپ کے سوال کا جواب نہیں ہے. مگر یہ اس صورت میں کاؤنٹر کوسچن رکھتا ہوتا ہوں کہ جب اگلا بندہ یہ ضد کر رہا ہو کہ نہیں جی نہیں، جو میں بات کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ کوئی نام آپ تجویز کر دیں جو آپ کی نظر میں بہتر ہو. کیونکہ مسئلہ صورتوں کے نام کا نہیں ہے، مسئلہ پتہ کیا ہے کہ قرآن کے ارد گرد شک کی ایک لہر کھڑی کر دی جائے اور یہ مشکوک کر دیا جائے کہ چونکہ کائنات کا خالق اتنا بڑا ہے تو اس کو کیا ضرورت پڑی ہے وہ چھوٹی چھوٹی صورتوں کے نام رکھے. اب اسی قرآن کے اندر وہی کائنات کا خالق سورہ بقرہ کے اندر کہتا ہے، وہ کہتا ہے ان اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضہ. اللہ کی ذات جب تک انسانوں کی ہدایت اور رشد اور رہنمائی کے لیے فیصلے کرتی ہے وہ چھوٹی چیزوں کے بیان کرنے میں بھی شرماتی نہیں ہے. وہ کیوں شرمائے؟ مثلا ایک خدا ہے، خالق ہے اس کائنات کا، جس کا مخلوق کے ساتھ تعلق ہے، وہ ان کی رہنمائی کے لیے جو بندوبست کرتا ہے، اس بندوبست کے اندر چھوٹی سے چھوٹی، ٹائنی سے ٹائنی ڈیٹیل دینے کے اندر اس کو کیا مشکل ہے. اس کو یوں سمجھیں کہ جس طریقے سے اس نے دوسری کائنات بنائی ہے، ساری کائنات بنائی، اس نے چھوٹے سے چھوٹے ایٹم، سب ایٹامک پارٹیکلز یہ تخلیق کیے ہیں. ان کے نام کس نے دیے ہیں؟ سائنسدانوں نے دیے ہوئے ہیں. یہ کوارکس ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرے پھر پورا وہ چارٹ ایک بنتا ہے سب ایٹامک پارٹیکلز کا. تو وہ سب ایٹامک پارٹیکلز کے اندر چھوٹی چھوٹی ٹائنی دنیا کے اندر چلے جاتے ہیں، وہ بھی تو اس خالق کی مخلوق ہی ہے نا. اب میرا سوال اٹھتا ہے صرف صورتوں کے اوپر ہی کیوں؟ میں یہ سوال کرتا ہوں کہ اتنے بڑے خالق کائنات کو یہ چھوٹی سی دنیا بنانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ میرا سائنس سے یہ سوال ہوگا. اگر جو منطق اور جو لاجک صورتوں کے نام کے حوالے سے اٹھائی جا رہی ہے تو یہی لاجک تو میں اس بڑی سی کائنات کے حوالے سے کہوں گا اس دنیا بنانے کی کیا ضرورت تھی. اگر کہیں جی ہم خالق کو مانتے ہی نہیں تو پھر تو اصل مسئلہ اس طرف آ جائے گا کہ پہلے ہم خالق کو منوائیں گے کہ اس کائنات کا خالق ہے کہ نہیں. تو یہ مانتے ہوئے ایگرنگ ود اٹ کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے، اور اگر وہ اتنا عظیم ہے تو اس نے اتنی چھوٹی چھوٹی صورتوں کے نام کیوں رکھے ہیں، تو یہی سوال ان چھوٹے چھوٹے لاز کے اوپر بھی اٹھتے ہیں، ان سب اٹامک پارٹیکلز کے اوپر بھی اٹھتے ہیں جو اس نے، یہ جو آپ کو نظر آتا ہے
کوانٹم فزکس کے اندر چھوٹے چھوٹے لاز آپ کو نظر آتے ہیں کوانٹم فیلڈ کے اندر، یہ سوالات بھی اٹھتے ہیں کہ اس کو کیا ضرورت تھی چیزوں کی۔ اب آتے ہیں کہ وہ صورتوں کے نام کیوں رکھے گئے، ایک تو یہ نا کہ اس نے کیوں رکھے، تو یہ بھائی وہ نہیں شرماتا، وہ ہچکچاتا نہیں ان چیزوں میں کہ کس سے انسان کی رہنمائی ہو سکتی ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ یہ اگر نام تھے تو یہ کیوں رکھے، گائے اور یہ ساری چیزیں، ان چیزوں کو کیوں رکھا۔ دیکھیں جو صورتوں کے نام رکھے گئے ہیں نا، وہ صورتوں میں ان قصوں اور ان واقعات کے ذکر کی وجہ سے رکھے گئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ صورت کا نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ وہ صورت کوئی گائے ہے یا صورت منہ بنانا ہے۔ صورتوں کے نام جب آپ ٹرانسلیشن کر کے دیکھتے ہیں تو وہاں غلط فہمی ہوتی ہے۔ امام سیوطی نے اس کو اس طریقے سے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ کو سورہ بقرہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں کسی گائے کا ذکر ہے۔ اب اس کو یاد رکھنے کے لیے، اس کو میمورائز کرنے کے لیے کہ یہ مثال کے طور پر اب میں نے آپ کو آسانی سے بتانا ہو کہ یہ آیت قرآن کے کس جگہ پر آئی ہے، تو میں آپ کو آسانی سے بتا سکتا ہوں قرآن میں 114 صورتیں ہیں، ان 114 صورتوں میں سے جو دوسری نمبر صورت ہے اس کو کہتے ہیں سورہ بقرہ۔ اس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 میں یہ لکھا ہے، 256 میں یہ لکھا ہے، تو کسی کے ڈھونڈنے اور پڑھنے کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آپ ایک کتاب بھیجیں اور اس کی ترتیب ہی کوئی نہ ہو دنیا میں۔ اچھا اگر نہ ہوتی تو پھر ایک اور اعتراض اٹھتا۔ اب اس طرح بھی دیکھیں آپ، اگر ان صورتوں کے نام ہی نہ دیے جاتے اور صرف صورتیں دے دی جاتی تو کوئی ملحد کل کو یہ اعتراض کر سکتا تھا کہ یہ کیسا اللہ ہے کہ اتنی بڑی کائنات بنا دی اور چھوٹی چھوٹی صورتوں کے نام بھی نہیں آئے اس کو۔ یہی سوال تو اس طرح اٹھ سکتا تھا۔ یعنی اس لیے میں نے کہا کہ میں ان سے پہلے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ نے جو اعتراض بھی کرنا ہے کر لو، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کے پاس اس کا حل کیا ہے، تو سولوشن تو آپ کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو سوال کرنے یا اعتراض کرنے والے کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ کل کو یہ کہہ سکتے تھے کہ جی جناب کیسا اللہ ہے کہ سورج چاند ستارے بھی بنا دیتا ہے مگر چھوٹی چھوٹی صورتوں کے نام تک نہیں اس نے رکھے۔ اچھا ایک چیز، دوسری چیز یہ بھی ایک علمی نقطہ یہاں یہ بھی ہے جو بحث پڑھائی جاتی ہے علوم القرآن میں بیٹا، وہ یہ بھی ہے کہ کیا یہ صورتوں کے نام اللہ نے رکھے ہیں یا انسانوں نے رکھے ہیں، یہ بھی یاد رکھیں۔ ملحدین یہ اعتراض رکھتے ہیں کہ یہ جو صورتیں ہیں ان کے نام اللہ نے رکھے ہوئے ہیں، اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ بعض مفسرین نے یا قرآن کے عالم جو ہیں، اسکالرز جو ہیں، انہوں نے کہا ہے، جیسے امام سیوطی نے بھی اتقان کا میں نے آپ کو حوالہ دیا، انہوں نے ڈسکس کیا ہے۔ ایک اور جلال الدین سیوطی صاحب کی کتاب ہے ترتیب السور، صورتوں کی ترتیب، یہ جو نمبرنگ ہے نا، جیسے پہلے سورہ فاتحہ آتی ہے پھر سورہ بقرہ، تو ایک اعتراض ملحدین کی طرف سے یہ بھی اٹھایا جاتا ہے کہ قرآن اس طرح تو نازل نہیں ہوا۔ قرآن کی جو پہلی صورت نازل ہوئی تھی وہ تو سورہ اقرا تھی، جس کو سورہ علق بھی کہتے ہیں، اقرا بسم ربک الذی خلق، وہ صورت ہے۔ تو قرآن کی تو ترتیب بھی غلط ہے، تو پہلے سورہ فاتحہ رکھ دی ہے جو کہ نازل ہی نہیں ہوئی پہلی، اور دوسری سورہ بقرہ رکھ دی ہے جو کہ جا کے مدنی دور کے اندر نازل ہو رہی ہے آگے جا کر، وہ تو مکی دور کی ہے بھی نہیں ہے۔ تو یہ وہ اعتراضات ہیں جو قرآن کے علم کو نہ سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں کہ یہ ترتیب کیسی ہے۔ اس میں جو صحیح قول ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے استعداد اور اپنے اجتہاد کے مطابق صورتوں کے نام رکھے تھے، اور چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کے نام رکھے تھے تو یہی مانا جاتا ہے کہ یہ نام اللہ کی طرف سے دیے گئے تھے، مگر یہ نام الہامی نہیں تھے۔ کسی جگہ پر یہ نہیں آتا کہ اللہ نے بتایا ہو کہ فلاں صورت کا فلاں نام ہے، یہ اللہ کے رسول نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، مثال کے طور پر میں نے اگر کہنا تھا کہ یار آدم علیہ السلام کا یعنی مریم علیہ السلام کا قصہ کہاں آیا ہے قرآن میں، تو میں کہتا وہ جو سورہ مریم نہیں ہے، مریم اس میں ذکر ہے۔ اچھا میں کہتا جی ابراہیم علیہ السلام کا قصہ کہاں آیا ہے، تو آپ مجھ سے پوچھ، میں فوراً کہتا وہ سورہ ابراہیم اس میں آیا ہوا ہے، سورت نمبر 14۔ آپ مجھ سے پوچھتے اچھا سورہ یوسف کا کہاں ذکر آیا ہے، یوسف حضرت جو ہیں ان کا، میں کہتا چیپٹر نمبر 12 میں سورہ یوسف میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ تو یہ چیزوں کو ریلیٹ کرنے کے لیے، جیسے ہی کوئی بک ہوتی ہے اس بک کی جو انڈیکس ہوتا ہے اس انڈیکس کے اندر مختلف مضامین آتے ہیں، تو ایزی ٹو انڈرسٹینڈ یہ چیز ہے۔ اس پر اعتراض اٹھانا اور یہ کہنا جی اللہ کا کلام ہے تو یہ ایسے نہ کرتا، تو بھائی آپ بتا دو وہ کیسے کرتا، آپ سمجھا دو وہ کیسے کرتا۔ تو جو نام رکھے گئے ہیں ان ناموں کا ذکر ہے قرآن کے اندر، یہ ہے آسان لفظوں کے اندر، اور میں نے آپ کو بتایا اس میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ ان صورتوں کے نام اللہ کی طرف سے ہیں، بعض کہتے ہیں نہیں یہ نام بعد میں رکھے گئے ہیں۔ میں نے اپنی رائے دے دی، میرے نزدیک یہ ہے کہ یہ نام تو اللہ کے رسول نے بیان کیے ہیں، مگر یہ ان کے ذاتی استعدادی نام تھے۔ ذاتی استعدادی نام سے آسان لفظوں میں سمجھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھانے کے لیے کہ اس صورت کا نام یہ ہوگا، اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر اللہ صورتوں کے نام دیتا تو وہ کوئی ایک نام دیتا، ایک صورتوں کے دو تین نام بھی ہیں۔ اب سورہ فاتحہ کے قریباً 25 کے قریب نام ہیں، سورہ فاتحہ کے 25،
خود قرآن جو پوری کتاب ہے اس کے 55 نام لکھے ہیں امام سیوطی نے، 55 نیمز آف قرآن جو قرآن سے لیے ہیں. قرآن، کتاب الحکیم، فرقان مجید، ہدن، رحمتن، بلاغ، یہ 55 کے قریب نام ہے اگر آپ اتقان کھولیں. سورہ فاتحہ کے 25 نام ہیں. ٹھیک ہے، یہ سورہ علق خود میں نے آپ کے سامنے رکھی، سورہ علق اور سورہ اقرا اس کے 2 نام ہیں. ٹھیک ہے، سورہ حامیم سجدہ اور فصلت نام ہے. سورہ غافر اور سورہ مومن یہ 2 نام ہیں. اچھا، سورہ توبہ اور سورہ برا یہ 2 نام ہیں. ٹھیک ہے، اس طریقے سے کتنی صورتیں ہیں جن کے 1 سے 2 زیادہ نام ہیں. تو کیا وہ اللہ نے بیان کیے ہیں؟ یہ اپنی اپنی اچھا، سورہ احد ہے، سورہ احد اس کو کل بھی کہتے ہیں، چاروں کل، سورہ احد بھی کہتے ہیں، سورہ توحید بھی کہتے ہیں، سورہ اخلاص بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، سورہ اخلاص بھی کہتے ہیں. تو 3 3 4 4 نام ہیں. اچھا، جو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہے اس کو معوذتین بھی کہتے ہیں کیونکہ ان کے ذریعے وہ جو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی جاتی ہے شیطانوں سے اور جادو سے اور شر سے اور نقصان سے. تو اس طرح کی چیزیں ہیں. اور بڑی صورتیں ہیں، میں اگر ڈیٹیل میں جاؤں تو کتنی صورتوں کے نام آپ کو فرق جو ہے نا وہ پتہ چلے گا کہ کتنی صورتوں کے متعدد نام ہیں. سورہ بنی اسرائیل جو ہے اس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں. تو اس طرح مختلف کر کے نام ہیں.